وظیفہ بتائیں. وظیفہ خود بندے کے پاس موجود ہے. وظیفہ خود بندے کے پاس موجود ہے. وہ کیا ہے؟ روٹین. سب سے پہلے اپنی روٹین درست کرے. جس بندے نے صبح 12 بجے اٹھنا ہو اور رات 12-1 بجے تک پھر نیند نہیں آتی تو موبائل ہی چلانا ہو، بے شک نہ کچھ پڑھنا ہوتا تو 1 بجے جا کے پھر وہ اپنی روٹین کے مطابق وہ ٹائم ٹیبل ہوتے ہیں نا، 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے جب وہ پورے ہو گئے پھر نیند کا غلبہ آنا شروع ہو گیا. شیطان نے کہا کہ اب کافی تو نے ماشاءاللہ میرا علم حاصل کر لیا ہے، اب تجھے تھپیاں دے دے کے میں سلا دیتا ہوں. جب اس نے تھپیاں دینی شروع کر دی تو پھر وہ نیند آ گئی. شیطان کی تھپی سے سویا ہوا بندہ مجھے بتاؤ نماز فجر ادا کر سکتا ہے؟ شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے. قرآن کریم و برہان رشید کے اندر سورہ بقرہ میں 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا. پہلا مقام ہے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ اے لوگو طیبات سے حلال چیزوں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار کروایا. بار بار شیطان کا ذکر آیا، وہ ابلیس کے نام سے ہو، شیطان کے نام سے ہو، اور شیطان کے کرتوت، شیطان کا جال، شیطان کے قدم اور اس کے طریقے، اس کے انداز بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دی ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے جو انداز ہیں لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے وہ ارشاد فرما دیے.